آپ کی ملاقات اور دوستی حضرت خضر علیہ السلام سے بھی تھی، باقاعدہ دوستی تھی۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت علی خواص، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، آپ سے ملاقات کی 3 شرطیں ہیں، تینوں شرطیں پوری ہوں گی تو پھر وہ ملاقات کر سکے گا حضرت خضر علیہ السلام سے، ایک بھی اگر نہیں ہوگی تو ملاقات نہیں ہوگی۔ پہلی شرط کیا ہے کہ وہ عامل سنت ہو، سنت پر عمل کرنے والا ہو، بدعتی نہ ہو۔ اگر وہ سنت پر عمل کرنے والا نہیں ہوگا، بدعتی ہوگا، حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ دوسری شرط، دنیا کی لالچ اور حرص اس کے دل میں نہ ہو۔ یہاں تک لکھا، فرمایا کہ اگر ایک روٹی اس نے کل کے لیے بچا کر رکھی ہے تب بھی خضر علیہ السلام سے ملاقات نہیں کر سکتا، یعنی اتنی سی بھی لالچ ہے کہ ایک روٹی میں کل کے لیے بچا کے رکھ لوں، تب بھی خضر علیہ السلام سے ملاقات نہیں کر سکتا، لالچ بالکل بھی نہ ہو۔ فرمایا کہ تیسری شرط وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے اس کا دل بالکل صاف اور شفاف ہو۔ اگر بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، فرمایا کہ تب بھی وہ خضر علیہ السلام سے ملاقات نہیں کر سکتا، فرمایا بالکل دل اس کا صاف اور مسلم۔ یہ تینوں چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ خضر علیہ السلام سے ملاقات کر لے گا۔ تو فرمایا نہ صرف آپ نے ملاقات کی بلکہ حضرت خضر علیہ السلام سے علم ظاہری اور علم باطنی بھی حاصل کیا اور گہری دوستی بھی تھی۔ اب اس سے پتہ چلا کہ داتا گنج بخش علی حجویری نہ تو آپ سنت سے ہٹے تھے، یعنی کہ کسی بدعت کے مرتکب نہیں تھے، پہلی شرط، اور دوسری نہ ہی آپ کے دل میں دنیا کی لالچ تھی، اور تیسری کہ نہ ہی آپ کے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی بغض و کینہ نہیں تھا۔ فرمایا تینوں چیزیں آپ کے اندر بدرجہ اتم موجود تھی، اس وجہ سے آپ کی حضرت خضر علیہ السلام سے نہ صرف ملاقات تھی بلکہ آپ نے بڑے فیوز حاصل کیے حضرت خضر علیہ السلام سے۔ تو بڑے بڑے اولیاء آپ کے مزارات پر آتے، ان میں سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علی رحمہ، اور بھی بعد کے علماء اور صوفیاء، یہ تمام حاضری دیا کرتے تھے اور اپنے لیے شرف اور اعزاز سمجھتے تھے۔ ہم بھی جب وقت ہو، میسر ہو، اور حاضری دینی چاہیے، اللہ کے اولیاء کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی سیرت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔